بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جس قدر روزے رکھتے ہیں نفلی روزوں کا دیگر مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اہتمام نہیں فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا ہے، تو کچھ لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال، وہ جو سالانہ پیکج ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ سال بھر اللہ تیرے بندے نے کیا کیا کیا، تو وہ سالانہ رپورٹ وہاں جاتی ہے۔ تو وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَصْوَامِي، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کتنے رکھتے تھے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ذات کے لیے مختص کرتے کہ کان یصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تسلسل کے ساتھ شعبان میں روزے رکھنے شروع کر دیتے کہ ہم کہنا شروع کر دیتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نفلی روزے رکھنے چھوڑ دیتے، تو پھر ہمیں لگتا جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں رکھیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ایسے روزے رکھتے کہ ہم سوچتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھیں گے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم متتابعین شہرین رمضان و شعبان، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے سال میں کبھی بھی روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے کہ باقی مہینوں میں کبھی بھی اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو امت کے لیے کیا حکم ہے کہ امت نے بھی تو عمل کرنا ہے، تو امت کے لیے 2 روایتیں بلکہ 3 ملتی ہیں۔ ایک میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکھنا چاہے وہ لگاتار روزے رکھ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان کے بعد چاہیے کہ کم سے کم روزے رکھیں۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا ہے کہ آخری 1 یا 2 دن شعبان کے، یعنی 29 کو تو ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، اگر نہ آئے تو پھر 30 دن کا مہینہ ہوگا، تو ان آخری 2 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ ان 2 دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ رمضان سے 1-2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو شک والا دن کہ چاند نظر آئے یا شاید نہ نظر آئے تو ان دونوں دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہ آخری 2 روزے تو بالکل نہیں رکھنے چاہیے شعبان کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے کثرت سے روزے رکھ لیں اور 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے چھوڑ دیں۔ ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ آگے جو رمضان آ رہا ہے وہ فل پیکج ہے، تاکہ شوق و ذوق بھی باقی رہے، جسم میں صحت، تندرستی اور توانائی بھی باقی رہے، کہ پورے جوش کے ساتھ وہ جو رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، آ رہا ہے، وہ فرض ہیں اور یہ نفل ہیں۔ اگر صحت ڈاؤن ہو گئی یا شوق ذوق میں کمی آ گئی تو اس کی وجہ سے فرضوں میں کمی نہ آ جائے، لہٰذا شعبان کے آخری 15 دن میں روزے کم سے کم رکھیں اور آخری 2 دن تو بالکل ہی نہ رکھیں۔ سلف صالحین شعبان کے مہینے میں خاص طور پر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ خیر و عافیت سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک روزہ
روزہ بھی رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جس کو رمضان کے روزے نصیب ہو جائیں، جب اللہ رب العزت اللہ کی رحمتیں سیلاب بن کر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوں گی، تو اس وقت اگر کسی کو روزے میسر آ جائیں تو نصیب کے کیا کہنے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کے سارے روزے صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.